الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ روزے دار کی جو تربیت کر رہا ہوتا ہے، روزے دار کو جو سکھا رہا ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز وہ زبان کی حفاظت بھی ہے۔ اس لیے کہ روزے دار کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور روزے دار اپنی زبان کی حفاظت کرتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو اور کوئی اس کے ساتھ بد کلامی کرے، اس کو گالی دے، تو اسے یہ چاہیے کہ اسے آگے سے جواب دینے کی بجائے آگے سے کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو ایک مشن پر لگا ہوا ہوں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے میں تو ایک کام پر لگا ہوا ہوں، میں تمہیں جواب دے کر اپنی زبان کو گندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ آتا ہے، رمضان آتا ہے، ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی تربیت دینے کے لیے، کہ عام دنوں میں جب ہمارے ساتھ کوئی لڑتا جھگڑتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو ہم فوراً آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، گالی کا جواب اس سے بڑی گالی کے ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹی بات کرتا ہے، ہم اس سے بڑی بات اس کے ساتھ کرتے ہیں، سخت اور کرخت لہجے میں۔ لیکن جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بولتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر جاتا ہے، کوئی برا بھلا بھی ہمیں کہہ دیتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو پریکٹس ہم ایک ماہ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زبان کی حفاظت کی، کہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اپنی زبان کی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، تو یہ اس کی عملی پریکٹس ہم رمضان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ تو روزے سے ہم نے زبان کی حفاظت کا سبق سیکھنا ہے، اور اپنی باقی زندگی میں بھی روزے کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے، رمضان مبارک کے علاوہ کی جو ہماری زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں زبان کی ویسی ہی حفاظت کرنی ہے جس طرح ہم رمضان مبارک میں اور روزے میں زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہے کہ یہ زبان خطرناک چیز بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کی ضمانت دے دے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دیتا ہے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے روزانہ، تو جسم کے سارے اعضاء زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے زبان، تو آج سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تیرے اندر کجی آ گئی، تو بگڑ گئی، تو پھر ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بولو، کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی بسا اوقات انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا سکتا ہے۔ ایک جملہ زبان سے بولا ہوا انسان کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے روزے سے اپنی زبان کی حفاظت سیکھنی ہے، اور اپنی اس زبان کے ساتھ نہ کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ چگلی کرنی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، نہ گالی دینی ہے، بس اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ کچھ بولنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس بات سے ہم نے اپنی زبان کو روک کر رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہو۔